السلام علیکم۔ میں ہوں نعمان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے، وہ ببرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے اس چیز پہ بڑے ان کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ آج کی رات جو ہے عبادات کی جائیں، اور پورے جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ختم قرآن کے حوالے سے بھی تقریبات ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ببرکت ایام ہیں اور آخری ایام ہیں، ایک طرف تو مسلمان جو ہے وہ ان کے دل میں ایک بڑا غم بھی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے جا رہا ہے ہمارے سے، اور عبادات جو ایک تشفی ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اور دل کرتا ہے کہ یہی ایام چلتے رہیں۔ بہرحال وقت جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے، اور اس دفعہ تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی یہ ماہ رمضان گزرا ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کتنا جلدی کیوں گزر رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے، کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں۔ ایک تو فطرانے کے حوالے سے، اور لیلۃ القدر کی حقیقت اس کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عید منانے کا طریقہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ مفتی افتخار احمد صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے مسائل ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو ہمارے جو خاص کر یہ جو علاقہ ہے یہاں پر فطرانے کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ ایک متھ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ شرعی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے فطرانے کا، زکوٰۃ کا اور صدقے کا، تھوڑا سا اس کو اپنے وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے فطرانہ کے متعلق جو ہے تو بعض لوگ اس میں بڑی غلط فہمی کرتے ہیں۔ تو اصل جو مستحقین ہوتے ہیں فطرانے کے، صدقات کے اور زکوٰۃ کے، تو ہمارے معاشرے میں ان تک یہ صدقہ خیرات اور یہ جو فطرانہ ہے تو یہ ان تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اور باقی دوسری جو غلط فہمی ہے تو ہمارے متعلق ہر شریعت نے بتایا ہے جو 4 قسم کے ہیں۔ ایک ہے گندم کے حوالے سے، تو تقریباً جو ہمارے اب اس اعتبار سے بن رہا ہے تقریباً 250 روپے بن رہا ہے۔ اور دوسرا شریعت نے بتایا ہے وہ جو کے اعتبار سے تقریباً جس کا ریٹ ہے 440۔ اور تیسرا ہے جو کھجور کے اعتبار سے تقریباً اس کا ریٹ آج کل چل رہا ہے جو 1600 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے تقریباً 3000 روپے بن رہے ہیں۔ تو اس میں اب شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو متوسط لوگ ہیں وہ گندم کے اعتبار سے صدقہ، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کریں، اور جو درمیانے کے لوگ ہیں، جو کچھ امیر ہیں، درمیانے سے کچھ بڑھ کر جو امیر لوگ ہیں تو وہ جو کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں ان کے اعتبار سے بھی ادا کریں، اور کشمش کے اعتبار سے بھی۔ اب غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے کہ ہم نے صرف ہی گندم ہی کو کیا بنا لیا ہے، معیار بنا لیا کہ اسی پر ہم کیا کرتے ہیں، صدقہ فطرانہ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں، بلکہ جو کچھ امیر لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو کے اعتبار سے ہیں، کشمش کے اعتبار سے ہیں، کھجور کے اعتبار سے بھی وہ ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ مستحقین کون ہیں، شرعی طریقہ کیا ہے یہ ڈھونڈنے کا، ان کو تلاش کرنے کا، تھوڑا سا یہ بھی ہاں، بتائیں۔ باقی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ اب کون ہے مستحق لوگ جائیں گے، تو اصل میں جو مستحق لوگ ہیں پہلے سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے صدقہ فطر، کیونکہ اب جو رشتہ داروں میں سے غرباء اور مساکین ہوں گے، آپ اگر ان کو دیں گے یہ تو آپ کا 2 اجر ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صلہ رحمی کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو آپ رشتہ داروں کو دیں گے تو آپ کو وہ صدقہ فطر ادا کریں گے تو ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور باقی رشتہ داروں میں سے کون سوال کرتے ہیں کہ کن کن کو دینی چاہیے، تو ان میں سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، شادی شدہ ہیں، اگر ان کا رشتہ جو ہے وہ غریب گھرانے ہوا تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اصل اس بارے میں ایک اصول سمجھنی چاہیے، ایک اصول ہے کہ والد اور اس سے جو اوپر ہے دادا پر دادا، ان کو آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ اور فطرانہ، اور اسی طرح جو آپ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نیچے تک چلتے جاؤ، ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح خاوند بیوی کو نہیں دے سکتے، اور اس طرح بیوی خاوند کو بھی نہیں دے سکتے۔ باقی جو رشتہ دار ہیں ان میں سے جن کو دینا چاہیں، اگر رشتہ داروں میں اس طرح کوئی نہیں ہے، موجود نہیں ہے غریب اور مسکین، تو پھر جو ہے مدارس ہیں وہ بھی اس کے اہل ہیں، کیونکہ وہ دن رات لگے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بعد ان کا حق ہے کہ مدارس والوں کو دیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کے قریبی علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، ہاں پھر علاقے میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، تو معلوم کیا جائے
کسی ان کے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان سے معلوم کیا جائے آیا کہ واقعتاً یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر واقعتاً میں وہ مستحق ہے تو ان کو دیا جائے. اس میں تھوڑا وضاحت اگر اس میں ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو مستحق میں وہ کتنی مالی حیثیت ہے ایک شخص کی ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ فطرانہ لگتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی شریعت نے بتایا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس مالیت ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس طرح اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب ایک لائلۃ القدر کے حوالے سے تھوڑی سی بتائیں کہ شرعی طور پر ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، عبادت کریں. تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو رات ہے آج کی ببرکت رات لائلۃ القدر کو تلاش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاں، جو آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بڑا اہم سوال کیا لائلۃ القدر کے متعلق. اب ہمیں یہ اس میں بھی غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ ہم جو لائلۃ القدر ہے صرف 27 کی رات کو ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جو آخری عشر ہے اس میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، تو ان میں آپ کیا کریں آخری عشر میں لائلۃ القدر کو ڈھونڈیں. تو لائلۃ القدر کے جو متعلق سوال کیا کہ اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں، تو یہ تو ہے ذوق کی بات ہوتی ہے. آپ اللہ کی جتنی عبادت کریں گے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، تو ہم اس میں اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کریں گے. اب جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر روشنی ہوگی، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. اگر دیکھ لی پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھی تو یہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نظر آ جائیں. ہاں تو آپ یہ راتیں جاگیں، اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے برکات آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اچھا مفتی صاحب اعتکاف کے حوالے سے جس طرح ظاہر ہے کہ آخری 10 عشرہ جو ہوتا ہے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو ابھی 3 دن کے لیے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا اس کی اہمیت بھی بتائیں جو لوگ اس چیز سے استفادہ نہیں حاصل کر سکے. آگے جو 2-3 دن ہیں اس میں اعتکاف پر بیٹھ جائیں، اس کی کیا اصل میں جو ہے نا اعتکاف کی قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفل اعتکاف. تو واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر میں اعتکاف میں اتنے سال اتنے دن میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے کہ وہ اتنے دن اتنے سال وہ بیٹھے گا. اور ایک ہے سنت اعتکاف، جیسے کہ ہمارے ہاں آخری 10 دنوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ سنت اعتکاف ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ روزہ کا ہونا بھی ضروری ہے، تو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا. اور ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف. ہاں نفل اعتکاف میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جیسے اگر مسجد کے لیے داخل ہوں، مسجد کے لیے جائیں، تو آپ یہ نیت کیا کریں کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جتنی دیر رہوں گا میں اعتکاف کی نیت سے ہوں گا. اب اگر نفل اعتکاف میں آدمی 2 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، تو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا اس کے علاوہ ایک ظاہر ہے کہ دنیا دار لوگ ہیں، عید کا جو منانے کا طریقہ کار ہے ہمارے دماغ میں تو ایک چیز آتی ہے کہ نئے کپڑے، نئے جوتا، اور بس یہی عید ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ عید منانے کا شرعی طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منائی عید؟ تو اصل میں اس کے بارے میں آپ کو سنت کی تعریف سمجھاتا ہوں کہ سنت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پسند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا تو ایسا طریقہ پھر ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اختیار کریں گے. اب عید جو ہم مناتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں بازاروں میں ڈھول ڈمکے، تو یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو اصل میں جو شریعت نے بتائی ہے خوشی منانے کی اجازت دی ہے، تو ایسی خوشی ہو جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہو. اب ہمارے معاشرے میں ان کو نہیں دے سکتے، چاہے جائز ہے ناجائز ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں، حالانکہ یہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عید کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جب واپس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اب خوشی بھی ہم منائیں، لیکن ایسی منائیں کہ جو شریعت نے بھی ہمیں اجازت دی ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سے جو نشست ہوئی ہے بہت سارا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اس سے مستفید ہوں گے. ناظرین کرام، مفتی افتخار احمد صاحب نے ہمارے تمام جو شبہات ہمیں تھے یا ہمارے مسائل جو تھے اس کے اوپر ایک بھرپور روشنی ڈالی ہے، اعتکاف کے حوالے سے، نفل اعتکاف کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے، اور عید منانے کا جو خاص کر طریقہ شرعی طریقہ ہے اس حوالے سے. تو میں آپ تمام دوستوں کو مفتی صاحب کا ایک چینل ہے مفتی حضرت مولانا افتخار احمد، ان کا چینل ہے آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کریں، ان کو سپورٹ بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً مفتی صاحب سے وقت بھی لیتے رہیں گے اور جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کو بھی اوپر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.